بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرے کا واقعہ۔ یہ مناظرے کا ذکر ایسے شخص کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت و کبریائی کی چادر چھیننا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ کے کمزور بندوں میں سے یہ بھی ایک کمزور، بے بس اور ضعیف بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایک جبار و سرکش بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے، جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط اور بیکار کر دیا، اور اس کی جہالت و کم عقلی کو ظاہر کر دیا۔ اس کے منہ میں برہان ریحانی کی لگام دی اور اس پر سیدھا راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ مفسرین اور مورخین اور ماہرین نصاب کا اس پر اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ بابل کا حاکم تھا۔ اس کا نام و نسب یہ ہے کہ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت مجاہدہ کا قول ہے، اور بعض نے کہا کہ نمرود بن فالیہ بن عابرین صالح بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت مجاہدہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں، ان کی حکومت اور بادشاہی پوری دنیا پر تھی۔ یہ نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 مسلمان تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر، ان میں سے ایک یہ نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے۔ یہ بڑا ظالم اور جابر سرکش تھا۔ دنیا میں اس کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اس کا محور تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادات کی طرف بلایا تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور لمبی چوڑی امیدوں کے باندھے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں جھگڑا اور مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا کہ میرا رب مارتا اور زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس دلیل کی تشریح کی طور پر فتادہ سعد بن اسحاق وغیرہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا، لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا۔ یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو روزمرہ کے مشاہدات، حیوانات اور انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے اور زندہ کرنے والے صالح و خالق کے وجود پر دلیل لی تھی، اور واقعتاً ایک کرنے والے کو وجود پر دلیل ہے، کیونکہ یہ سب کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ ان کا ایسا کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ اس حکم کے تابع، اور اسی نے ستاروں اور بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج اور بارش کو کام میں لگا رکھا ہے، جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہیں، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو آپ کے جواب میں جاہل بادشاہ کا یہ کہنا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اس کے 2 مطلب ہو گئے۔ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ واقعتاً ان چیزوں کے کرنے والا ہے، تو یہ سرکشی اور عناد ہے۔ اگر اس معنی میں جو فتادہ سعد بن سعدی اور محمد اسحاق رحم اللہ علیہ نے ذکر کیا، تو یہ بات زیر بحث بات سے الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام
کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کا رد کیا اور آپ کی دلیل کا کوئی جواب دیا۔ اس طرح بادشاہ کا اصل بحث سے دربار میں موجود لوگوں اور حاضر نہ ہونے والوں پر پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعویٰ کے بطلان پر ایک دلیل پیش فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے لے یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے۔ یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کے خالق کو اور چلانے والے اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کو پابند کیا ہے وہی معبود برحق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر تو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس سورج کو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ زندہ کرنے اور مارنے والا جو چاہتا کرتا ہے، اس کو کسی سے بھی کوئی کام سے نہیں روک سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز پر غالب اور ہر چیز اس کی مشیت وعدے کی پابند ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا، اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ تیرا گمان اور دعویٰ ہے۔ اصل میں ظاہر بات یہ ہے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ ایک چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر کے بنانے پر بھی تجھے قدرت نہیں ہے۔ اگر تجھے وہ مچھر تکلیف دے تو اسے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت، کم عقلی اور اس کا جھوٹ بولنا واضح کیا، اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا۔ اس کی جاہل قوم درباریوں کے سامنے اس کا فخر و غرور کا پردہ چاک کیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا بلکہ خاموش ہو گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مناظرہ کب ہوا؟ سعدی نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ سے نکل کر باہر آئے تو نمرود سے سب سے پہلے ملاقات اسی دن ہوئی، اور یہ گفتگو صرف ان دنوں کے درمیان تھی۔ عبدالرزاق صاحب مصحف واسطہ عمر زید بن اسلم سے ذکر کیا ہے کہ نمرود کے پاس غلہ تھا اور لوگ وفد صورت میں اس کے پاس غلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس غلے کے لیے وہاں پہنچے اس سے پہلے کہ آپ کی نمرود سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے درمیان تو اس نے سب لوگوں کو غلہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا۔ آپ غلہ کے بغیر واپس لوٹے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو مٹی کے ایک ڈھیر سے اپنے دونوں تھیلے بھر لیے اور سوچا کہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو مشغول کروں گا۔ جب گھر پہنچے تو سواری سے پالان اتر کر اور ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے دونوں بوروں کو دیکھ کر وہ بہترین غلے سے بھرے ہوئے ہیں تو اس نے اسے کھانا تیار کیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پہلے دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ یہ اسی سے نکالا ہے جو آپ لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ نمرود کا اللہ کے مقابلے میں لشکر اکٹھا کرنا اور اس کی موت۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے۔ اس نے انکار کیا، اور اس فرشتے نے جب دعوت دی تو اس نے انکار کیا۔ تیسری بار دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی لشکر اکٹھا کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ جو سورج نظر نہ آتا، تو اللہ تعالیٰ مچھروں کی اس فوج کا نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا، اور ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ہڈیاں سی رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی، اس کو اپنی پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو دوستو، آج کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بے شک وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی چیز پر قادر و مطلق ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرے، جیسا کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مچھر کے ذریعے سزا دی۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ میں 100 سال تک رہا اور لوگ اس کو جوتیوں اور اسٹیل کے ڈنڈوں سے مارتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔
تو دوستو آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو دوستو چلیے ملتے ہیں کسی دوسرے واقعے میں۔